اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے جسے سفر المظفر کہتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جسے زمانہ جاہلیت سے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اور اس سوچ کو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے۔ ہمارے دیہات، چونکہ ہمارا آبائی علاقہ دیہات ہے، تو اس میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب سفر کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو ہم گھر میں جھاڑو اٹھا کے ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ برتنوں میں مارو اور جھاڑو ان کونوں میں پھیرتے چلے جاؤ۔ وجہ کیا تھی کہ ان کونوں میں جنات ہیں، ان کونوں میں شیاطین ہیں۔ آسمان سے اس سفر کے مہینے میں جو بلائیں اتری ہیں وہ ان جگہوں میں چھپی ہوئی ہیں، تو سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، یہاں پہ جھاڑو مار کے ان کو بھگاؤ۔ تو یہ سسٹم جو ہے اس وقت سے چلتا آ رہا تھا، اور لوگ جو ہے سفر کے مہینے میں اپنی شادی بیاہ کی تقریبات، اس طرح کے جو اچھے تقاریب ہوتی ہیں اسے مؤخر کر دیتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ سرور کونین سردار مدینہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا ہم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کا دوسرے شخص کو لگ جانا، اور ماہ سفر کے نحوست ہونے کا عقیدہ، اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، یہ سب بے حقیقت اور بے معنی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ابھی تک ماہ سفر کو منحوس سمجھنا اور منحوس گمان کرنا، یہ عقیدہ ہمارے عوام میں اور ہمارے لوگوں میں خصوصاً دیہات میں پایا جاتا ہے۔ اور بات جو ہے یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور پوائنٹ بھی میں یہاں پہ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ سفر کے مہینے سے متعلق سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے عجیب و غریب خیالات قائم ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ وہ سفر کے مہینے میں، بہت سارے لوگ جو ہے دیہاتوں میں خصوصاً سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو لوگ چوری بناتے ہیں۔ بعض علاقوں میں کچھ اور چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے بنانے کا بنیادی مقصد اور ان چیزوں کے بنانے کی وجہ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ نے چوری سفر کے آخری بدھ کو کیوں بنائی ہے، اس کی کوئی وجہ ہمیں بتائیں، تو آپ کو ایک ہی وجہ سننے کو ملے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور سفر کے اس آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری جو ہے تناول فرمائی، کھائی، اور کھانے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نصیب ہوئی۔ بس اسی نیت سے جو ہے ہم یہ چوری جو ہے بناتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں یہی نیت اور یہی ذہن چلتا ہے، بہت سارے لوگوں کا ذہن اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری یہ ذہنیت، ہماری یہ سوچ، ہمارا یہ گمان اگر احادیث کو دیکھا جائے تو یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک بے معنی بات ہے۔ دراصل ہوا کیا تھا، اب میں آپ کو اوریجنل اور اصل حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ سفر کے اس آخری بدھ کو سردار مدینہ سرور کونین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الوفات تھی، یعنی جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس بیماری کی ابتدا اس سفر کے آخری بدھ کو ہوئی۔ اب جب اس سفر کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی، تو یہودیوں نے اس بیماری کے خوشی میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ بیمار ہوئے ہیں، تو اس خوشی میں یہودیوں نے جو ہے مٹھائیاں اور اس طرح کی چیزیں بانٹیں۔ تو یہ چیز جو ہے زمانہ جاہلیت سے پھر ایک رواج پکڑتی گئی۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی تھی لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اس کا یہ پس منظر ہے، لیکن ایک عرصہ ایک چیز چلنے کے بعد جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں پھر یہ چیز نسل در نسل رائج ہو گئی، اور اس کا جو ہے پس منظر اور جو ہے سوچ وہ ہماری تھوڑی سی بدل گئی، نیت ہماری تھوڑی سی بدل گئی، لیکن اس رسم کا اور اس طور طریقے کو رواج دینے کا جو سلسلہ جاری ہوا تھا وہ یہودیوں سے چلا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان رسومات سے اور ان غلط طور طریقوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، اور کوشش کریں کہ یہ طریقے ہم اپنی زندگی سے نکال دیں۔ جو حقیقی دین ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور علماء سے اس بارے
بارے میں ہم ضرور رہنمائی لیں. ہم رہنمائی نہیں لیتے, نثر در نثر ایک کام کرتے چلے جاتے ہیں. بس میرے باپ نے کیا, میرے دادا نے کیا, میرے پردادا نے کیا, بس انہوں نے کیا ہے تو یہ دین کا حصہ ہوگا. نہیں, یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی چیز ہمیں مشکوک لگے, مشتبہ لگے, تو اس کے بارے میں ہمیں علماء سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے. اگر ہم علماء سے رہنمائی لیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہے صحیح دین پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو ماہ سفر میں ہم اس طرح کی اور بھی بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں, جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں درست راستے پہ اپنے آپ کو چلانا چاہیے.